وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حق تو شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ یہ بات پڑھیے الصلاۃ والسلام الحمدللہ ہماری یہ سعادت ہے ہم اس پرخیر و نور محفل میں حاضر ہیں اس میں کثیر علماء حقار تشریف فرما ہیں بالخصوص محقق اہل سنت مدر اسلام حضرت علامہ مولانا کاشف مدنی دامت برکات اللہ اللہ ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و قائم فرمائے بہت مخلص انسان ہے اور یہ بہت کم ہے اس دور میں کہ ایسا بڑا محقق اور عالم جس کی نظیر نہ ملتی ہو اہل سنت میں اس دور میں وہ دوسرے علماء کو اتنی عزت دیتے ہیں مناظرہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب دامت برکات اللہ ان کا تھا لیکن دیکھیے کہ انہوں نے ان کے اس مناظرے کے اوپر ایک پوری تقریب پہلے بھی رکھی جو پہلے مناظرہ ہوا اور اس دفعہ بھی پوری تقریب رکھی اللہ ان کی اس عقیدت و محبت اور اخلاص کو سلامت رکھے یہ بہت کم ہے اس دوسرے کو اکنالج کرنا اس کے علم کو ماننا اس کی شخصیت کو ماننا یہ بہت کم رہ گیا اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت کو درپیش مسائل آپ کے سامنے ہیں ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں اور جس تیزی سے فتنے ہمارے اوپر گر رہے ہیں تو ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی محافل کروائیں اور اس طرح کے اجتماعات ہوں جن کے اندر علماء محققین آئیں اور تحقیقی اور علمی بیان کریں مجھے جو عنوان دیا گیا انشاءاللہ میں اس پہ 20 منٹ کا میرا معنی ہے انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا صحابہ کرام رضوان کی شان قرآن پاک کے اعتبار قرآن پاک کی آیات کی روشنی دیکھیے جو آج کا پرفتن دور ہے اس میں بڑے فتنوں میں سے بڑے فتنے ہیں الحاد ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں اللہ معاف کرے خدا کے ہی وجود کا انکار کیا جاتا ہے اسی طرح ایک دور کا بڑا فتنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلائی گئی بہت پیسہ نشر کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر بہت بڑی کمپین چلائی گئی ہے اور اسی طرح کچھ نام سنی شو کیے جاتے ہیں لیکن در حقیقت تو سنی نہیں ان کو سامنے لایا گیا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ان کے ذریعے سنیت پر ایک یلغار کی گئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کی گئی لہذا اب ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان قرآن پاک میں اس کو سمجھیں اپنی عوام کو بتائیں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ توبہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار میں سے یعنی وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت کی اور وہ جو پہلے انصار تھے پہلے عقبہ اولا بھی جنہوں نے شرکت کی والذین اتبعوهم بإحسان اور جو اچھائی میں ان کے پیرو ہوئے ان کے پیچھے چلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اب قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے
جو پہلے پہلے کے مسلمان ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات اور سب جو اولین صحابہ ہیں، اور انہوں نے ہجرت بھی کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ صاحب ہجرتین ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، ہجرت مدینہ بھی کی ہے. ایک طویل تفصیل ہے. تو اللہ نے ان تمام صحابہ جو پہلے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے سبقت کی ہجرت میں ایمان لے آئے، پھر اسلام کی نصرت میں، اسلام کی حمایت میں وہ آگے بڑھے، ہجرتیں بھی کی انہوں نے. اور وہ کہ جو انصار ہے اور پہلے کے انصار، یعنی جنہوں نے پہلے عقبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مکہ شریف میں بیعت کی، ایمان قبول کیا اور مسلمانوں کی نصرت کا اور امداد کا وعدہ کیا اور بعد میں کی. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. یعنی اللہ نے اپنی رضا ان کے لیے لکھ دی ہے اور اللہ نے ان کی جنت کے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں. اب جب اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، اب یہ پیسے ہو رہی ہیں، ان کے ایمان پر معذلہ پیسے چل رہی ہیں، ان کو معذلہ منافقہ کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اگر یہ معذلہ سنو معذلہ ان کے بارے میں یہ پیسے شروع ہو جائیں گی تو قرآن پاک کی آیات ہم کیا کریں گے جن پہ اللہ نے اپنی رضا کے لیے لکھ دی ہے. ایک اور آیت میں مختصر انشاءاللہ بھی تشریح میں نہیں جاؤں گا. سورہ فتح کی آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہاں بھی اللہ نے رضی اللہ عنہ فرمایا، وہاں بھی فرمایا اللہ اس سے راضی ہو گیا. اللہ بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا پہلے نبی جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب یہ درخت والا واقعہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں مذکور ہے اور حیات القلوب اللہ باقر مجلسی نے اس نے یہ واقعہ لکھا، ہماری نے سنن کی کتابوں میں ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا تھا مکہ شریف. اور مکہ شریف میں جا کر جب انہوں نے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت کی تو پیچھے سے یہ خبر مشہور کرتی گئی کہ وہ شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے لیکن آپ نے صحابہ کا جوش و خروش دیکھا تو آپ نے ان سے ایک بیعت کی اور وہ بیعت ایک درخت کے نیچے تھی. اللہ نے اس بیعت کا ذکر اس آیت میں کیا اور اس بیعت میں 1400 سے زائد صحابہ موجود تھے. ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، سیدنا مولا علی بھی تھے، عثمان غنی کی طرف سے حضور نے خود بیعت کی رضی اللہ عنہ. اب اللہ نے ان تمام کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی. فعلم ما فی قلوبہم. اب اللہ فرماتا ہے اللہ کو پتہ ہے ان کے سینوں میں کیا ہے، ان کے سینوں میں جو اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، ایمان کی پختگی اللہ کو جانتا ہے. تو لہذا اللہ نے یہاں پر ماضی کے صیغے سے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. پھر یہاں پر شیعہ کا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں اسی سورہ فتح کے پہلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اب اللہ نے اس بیعت کی شان کو بیان کیا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا دست حمایت ہے. فمن نکث فانما ينكث على نفسه. جو اس وعدے کو توڑے گا وہ اپنے خلاف ہی توڑے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. اور جو اس وعدے کو پورا کرے گا اللہ اس کو بڑا اجر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مشروط کیا ہے اس رضوان کو، اس رضا کو مشروط کیا ہے وعدہ کو پورا کرنے کے ساتھ. اب ذرا غور کیجیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ درست نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ نے وہاں ماضی سے اس کو تعبیر کیا اللہ راضی ہو گیا. اور اگر کسی چیز کو معلق کرنا ہو کسی شخص پر تو یوں کہا جاتا اگر وہ ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر ایسے کیا جاتا تو ایسے ہوتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اللہ نے اپنے رضوان، اللہ اپنا رضوان ان کے لیے لکھ دیا. اب یہ شخص جو اس کو پورا کرے گا اللہ سے بڑا اجر پائے گا. ہماری کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کسی ایک صحابی نے بھی اس بیعت کے خلاف نہیں گیا، اس بیعت کو نہیں توڑا.
سوا ایک ہے، وہ شخص اس بیعت میں شامل ہی نہیں ہوا۔ جس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کسی ایک نے بھی اس بیعت کو نہیں توڑا، اس بیعت کے خلاف نہیں گیا۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ نے اس جگہ یہ بات واضح طور پر بتا دی، اللہ ان 1400 سے زیادہ صحابہ جو موجود ہیں سب سے راضی ہے، راضی ہو گیا۔ آسان اور فقط قریبا، ان کو ایک قریب فتح بھی عطا کر دی۔ اللہ کی احسان ناظرات میں سے اللہ ہر وعدہ سچا ہے۔ تو کیا یہ سب باتیں اللہ نے آگے پوری سکوں میں فرمائی، وہ سب سچی ثابت ہوئی اور سچی ہیں، یقیناً سچی ہیں۔ لیکن کیا یہ بات سچی نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا؟ اللہ نے اسے اپنے زبان کو لکھ دیا۔ تو اب جب 1400 سدائے صحابہ جن میں دو لوگ صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، اور وہ سب صحابہ جن کو یہ تنقید کرتے ہیں، اللہ نے ان سب کے بارے میں فرما دیا ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کس سے راضی ہو گیا؟ اللہ نے جن کے لیے جنت لکھ دی، اب ان پر معذرت تنقید کرنا، ان کے ایمان پر گفتگو کرنا، یہ قرآن پاک کے عین خلاف ہے۔ اسی طرح اسی سورہ فتح کی اگلی صورت میں اس دور کا بہت بڑا فتنہ جو کھڑا کیا گیا ہے اور اس کو امریکہ میں بٹھایا گیا، اس پر حضرت علامہ مولانا غلام عثمان نوری صاحب کا پہلا مناظرہ بھی ہوا۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ نے ایک دفعہ ایمان والا یہاں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک جگہ یہ فرمایا، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تیس جگہ یہ فرمایا، اور اگلا سارا نمبر بھی اللہ نے پھر دو دفعہ ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ بات سمجھنے والی یہ ہے، توجہ سے میری بات سنیے گا۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت کا شان نزول حضرت ابوبکر صدیق فاروق ہے رضی اللہ عنہ، لیکن یہ آیت بیان کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے اندر حبت ہو گئے مان اللہ۔ لیکن اگر غور و فکر کیا جائے، گہرائی میں جایا جائے تو یہی آیتیں ان کی شان میں ہیں۔ کس طرح؟ پہلی ایک بات ذرا غور سنیے گا، اس دور کے چند شیعوں نے یہ اعتراض، لیکن اگر شیعوں کی تفسیروں میں اس کا شان نزول یہ نہیں بیان کیا جاتا، نہیں کہیں نہیں لکھا کہ یہ آیت ابو بکر عمر شیخین کریمین کے بارے میں نازل ہوئی، کہیں نہیں لکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ نے اس واقعے کو شروع کہاں سے کیا ہے؟ ان کا تو ایمان یہ ہے کہ معاذ اللہ شیخین کریمین اور 3 صحابہ کے علاوہ سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ سو معاذ اللہ، لیکن اللہ اس جگہ ان مومنوں کو مخاطب کیسے کر رہا ہے؟ اگر یہاں سے وہ صدیق ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور اللہ جسے ایمان والا کہے وہ کیا، اللہ جسے ایمان والا کو کیسے ایمان والا ہوتا ہے؟ کیا وہ منافق ہو سکتا ہے؟ نہیں مانتا۔ اسی سورہ حجرات کے اندر رکوع میں کہی اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اللہ نے صراحتاً فرمایا عربی دیہاتی بلدن کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ فرمائیے تم یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، بلکہ تم کہو کہ صرف ظاہری اسلام کا لبادہ اڑا، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ جنہوں نے ایمان کا صرف دعویٰ کیا اور وہ منافق تھے، اللہ نے فرمایا ان سے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ صرف یہ کہیں ہم نے صرف اسلام کا لبادہ اڑا، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ نے جب خود منافقوں کو ایمان والا کہنے سے منع کر دیا، اپنے اور ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ منافقوں کو ایمان والا کہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اگلے آیت میں اللہ فرماتا ہے ایمان والے کون؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اللہ کی راہ میں اپنے مال و جانوں سے جہاد کیا، یہ سچے۔ اب اللہ جن کو ایمان والا کہتا ہے وہ کون ہے؟ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، اور جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا اپنے آپ کو ایمان والا کہا، اللہ نے فرما دیجیے تم اپنے اور آپ کو ایمان والا نہ کہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے جب منافقوں کو خود فرما دیا اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہو، یہ بتائیے خود اللہ منافقوں کو کیسے کہہ سکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو؟ یہ ان کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ تو منافق بھی تھے، وغیرہ پڑے ہوئے نافیہ
میں یقول آمنا باللہ والیوم الآخر معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سبحان المرسلین ہے معاذ اللہ. تو لہذا اللہ نے اسی واقعے کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنے سے منع کیا، اس واقعے کو اس بات کو منع کرنا شروع کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. پھر اگلی آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اگر صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن آگے چلیے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. اور کیجیے گا ذرا توجہ سے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی، سنیے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے حضور کے سامنے کہ ان سے پوچھنا پڑتا آپ نے کہا کیا ہے. اور کیجیے، پوچھنا پڑتا کیا کہا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. تو وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کرتے اتنی آہستہ کرنا پڑتا، آپ نے کیا کہا. اسی طرح کی بات تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آہستہ آپ سے بات کرنے لگے، بلکہ صحیح بخاری کے جس کو مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے تو حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا آپ نے فرمایا اگر تم مدینے والے ہوتے، اہل مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں صلاح دیتا. تم رسول اللہ کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو، ذرا غور کیجیے یہ کب کا دور ہے آپ کی ان لوگوں کو بلانے کے لیے بھی آواز تھوڑی سی بلند بھی نہیں کی. ہلکی سی حضرت نبی ظاہری اللہ تعالیٰ سے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. تو لہٰذا یہ آیتیں جو ان کی شان میں ہیں. اگلی آیت پہ جائیے، یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس طرح یہ بہت اس آیت کو بیان کرتے ہیں معاذ اللہ صحابی کو فاسق ثابت کرنے کے لیے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو، اگرچہ اس کی بھی ہمارے پاس جوابات موجود ہیں. اللہ نے ایک عمومی حکم بیان کیا ہے، ضروری نہیں کہ جو ایک واقعہ جس کا نزول بنے اس کا ہر حصہ
کہ ہر حکم کے کیونکہ قرآن پاک کا بعض اوقات ایسی بھی نزول ہوتا ہے کہ واقعہ مختصر ہوتا ہے یا واقعہ لمبا ہوتا ہے یا واقعہ تھوڑا سا اور ڈائمنشن میں ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک ایک خاص حکم دے دیتا ہے۔ اب یہ لمبی بات ہے، لیکن چلے آگے چلے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی کو صلاح دے بیٹھو، اس کو تم نقصان کر بیٹھو، پھر تم نادم ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر بہت ساری باتوں میں وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اگلی بات سننے والی ہے، یہ آیت صراحتاً صحابہ کے بارے میں، کوئی شیعہ اس میں دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ فرماتا ہے لعنتم، کیونکہ یہ ائمہ ان کے نزدیک ائمہ معصومین ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہو نہیں سکتی کیونکہ اللہ خطاب کر رہا ہے اگر اے ایمان والو تم فاسقوں کی طرف سے کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ صراحتاً خطاب صحابہ سے ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ اب انہی صحابہ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ نے پسند کیا ہے میرے نبی کے صحابہ کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کن کن چیزوں کا ناپسند کیا ہے؟ کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، اب اللہ فرماتا ہے یہ سب ہدایت یافتہ ہے، یہ سب ہدایت والے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اہل سنت کا عقیدہ نظریہ ہے الصحابہ کلهم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، کوئی صحابی فاسق و فاجر نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کیا، اس تزکیے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کے بعد ہر صحابی متقی پرہیزگار ہو گیا۔ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، حضور کا اللہ نے منصب یہ رکھا تھا، صحابہ کی حضور نے تربیت کی، تزکیہ کیا، ان کو کتاب و حکمت سکھائی، یہاں تک کہ سب صحابہ متقی و پرہیزگار ہو گئے۔ لہذا صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان و تقویٰ قرآن سے ثابت ہے، ان کا اللہ رسول کا وفادار ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور بہت بڑے مضامین ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے ہم سب کو اب چاہیے عوام اہل سنت کو بالخصوص ہم اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے علماء سے رابطہ رکھیں۔ سوشل میڈیا کی ایک بات کو سن کر کسی صحابی کے بارے میں نیگیٹو بات سن کر کوئی منفی نظریہ مت رکھیے، اپنے علماء سے رجوع کیجیے۔ پہلی بات تو یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ عام شخص کا کسی بد مذہب کا کلپ سننا، اس کی بات سننا ہی جائز نہیں، تو لہذا پہلی بات اس سے بچیے، اپنے علماء اہل سنت کو سنیے، جو صحیح علماء اہل سنت ہیں ان سے مربوط رہیے۔ یہی ایک صورت